ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں اس وقت یوم اقبال کی مناسبت سے خصوصی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ ہمیں عظیم شاعر کے فلسفے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور خودی کے پیغام کو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیان کیا اپنے اشعار میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دلوں کو گرما دینے والا، خودی کے حوالے سے، محنت مشقت کے حوالے سے اور قوموں کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے علامہ اقبال کی شاعری سے بڑھ کر اور کوئی پیغام عصر حاضر میں نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے فارسی میں، اردو میں جو شاعری کی، اس کی موطرف نہ صرف بلکہ ایران میں جائیں، ترکی میں جائیں، مشرق وسطیٰ میں جائیں تو حضرت علامہ اقبال کے نام سے سب اچھی طرح واقف ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے حضرت علامہ اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کا پیغام ابدی پیغام ہے۔ انہوں نے محنت، انہوں نے غریبی میں عزت کے مقام کو انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کیا۔ انہوں نے خودداری کے لیے بے پناہ، انہوں نے شاعری کے حوالے سے ہمیں ایک بہت طاقتور پیغام دیا۔ نوجوانوں کے لیے یہ وہ پیغام ہے خودی کا جو حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بہت عرق ریزی سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا پیغام عزت اور وقار کی زندگی بسر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر ان معاشی جگڑ بندیوں کے حوالے سے آج ہم معاشی طور پر آزاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے فرمودات کو اگنور کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اگنور کیا، اور اقبال کے پیغام کو ہم نے فراموش کیا، جس کی وجہ سے آج وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں آج بہت آگے چلی گئیں، اور ہم ابھی بھی آہستہ آہستہ منزل پر رواں نواں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اقبال کے خودی کے پیغام میں ہم ڈوب جائیں اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت نے، ان کے اوپر بہت قدغن لگائی ہے، اور ہر حوالے سے ہم اخراجات
کے اوپر بڑے دھیان سے فیصلے کرتے ہیں. الحمدللہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. ابھی یہاں پر اسٹیج پہ آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں دانش اسکول بنا کر ان انتہائی قابل بچوں اور بچیوں کو ان کو تعلیم کے مواقع دیے جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں تھے کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے، اور وہ بچے اور بچیاں ہزاروں کی تعداد میں آج ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. اگر یہ مواقع ان کو مہیا نہ کیے جاتے تو خدا نخواستہ وہ اپنے دیہاتوں میں، قصبوں میں، گلیوں کی دھول میں گم ہو جاتے. لیکن آج کوئی کسی کارپوریٹ کمپنی میں سی او ہے، آج کوئی ڈاکٹر ہے، آج کوئی انجینئر ہے. اسی طرح ہم نے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا جس سے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف مہیا کیے گئے. لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ کے اوپر ان کے ہاتھوں میں تھمائے گئے. کھیلوں کے میدان میں بے شمار اقدامات کیے گئے. یہی وہ مروجہ طریقے ہیں جس سے کہ قومیں بنتی ہیں اور ایک قوم عظیم بنتی ہے. اس کے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں تعلیم کے ہنر سے مالا مال ہوتے ہیں، تعلیم کے زیور سے مالا مال ہوتے ہیں اور وہ قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بسنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اور بچیاں انشاءاللہ جن کے ہاتھوں میں ہم انشاءاللہ بہترین تعلیم کے ذرائع مہیا کریں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اسکل ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے انشاءاللہ یہ عظیم معمار بنیں گے قوم کے، اور انشاءاللہ پاکستان ضرور ایک دن اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. میرے بہت قابل بچوں اور بچیوں جو یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو یہ ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جو پچھلے سال مہنگائی 32% پہ تھی، آج 6.7% پہ پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے جو بینکوں کے قرضہ جات، ان کے اوپر جو فائنینشیل کاسٹ کہہ لیے یا پالیسی ریٹ کہہ لیں، وہ ایک سال پہلے 22-23% تھا، آج وہ کم ہو کر 15% پہ آ گیا ہے، جس سے کہ سرمایہ کاری بڑھے گی اور انشاءاللہ زراعت میں ترقی ہوگی، ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو جابس ملیں گے، کاروبار بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے کہ ہم کس طرح اپنی قوم کی تقدیر بدلتے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قابلیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ آپ قوم کی تقدیر بدل سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اقبال کے پیغام کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان
میں ہر طرف شاہین ہوں گے اپنی محنت، امانت اور قابلیت کی بدولت، اور انشاءاللہ پاکستان بہت جلد، میں ابھی سعودی عرب گیا، قطر گیا، اور ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں گا، میں آپ کے پاس پروگرام لے کے آؤں گا، فیزیبلٹیز لے کے آؤں گا سرمایہ کاری کے لیے، زراعت میں، صنعت میں، آئی ٹی میں، اے آئی میں، مائنز اینڈ منرلز میں، جس سے کہ پاکستان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی دولت سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے، اس میں آپ سرمایہ کاری کریں، آپ بھی منافع کمائیں، پاکستان بھی ترقی اور خوشحالی کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہوگا۔ یہ پیغام میں ہر جگہ جا کے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ خالی کوئی لفاظی نہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ عظیم بنائیں گے۔ آج اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں، جس سے کہ پاکستان کے اندر معیشت ترقی کرے گی اور زراعت اور صنعت اور حرفت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ حکومت نے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ یعنی دسمبر، جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے۔ بجلی سہولت پیکج کا اطلاق اس سال دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے بلوں میں ہوگا، اور اس کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ اس پیکج کے تحت گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا، یعنی گھریلو صارفین کو 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی۔ یعنی مختلف سلیبز ہیں بجلی کے، جو صارفین جو بجلی استعمال کرتے ہیں، تو 11 روپے 42 پیسے فی یونٹ سے لے کے 26 روپے فی یونٹ بجلی کی بچت ہوگی گھریلو صارفین کو ان 3 مہینوں میں۔ اب آ جاتے ہیں بجلی کا یہ پیکج پاکستان کی صنعتوں کے لیے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے یہ پیکج ہے۔ صنعتوں کے لیے 5.72 روپے سے لے کر 15 روپے فی یونٹ بچت ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح صنعت کا پہیہ تیزی سے رواں دواں ہوگا، لوگوں کو مزید روزگار ملے گا۔ یہ مجموعی طور پر جو اس وقت بجلی کے نرخ ہیں، یہ 18 سے 37% تک بچت ہوگی صنعتوں کے لیے۔ اس کے بعد کمرشل صارفین، ان کے لیے یہ پیکج وہ یہ ہے کہ 13 روپے 46 سے لے کر 22 روپے فی یونٹ بچت ہوگی۔ کمرشل صارفین کے لیے مجموعی طور پر 34 سے 47% ان کو بچت ہوگی، جو وہ اضافی انکریمنٹل بجلی استعمال کریں گے۔ اس سے پورے پاکستان میں بجلی کی لاگت میں کمی سے صنعت کا پہیہ تیز ہوگا، زراعت ہری بھری ہوگی، کاروبار اور برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی، اور پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ تو یہ 3 مہینے کا سردیوں کا پیکج ہے، یعنی صنعتوں کے لیے
اور گھریلو صارفین کے لیے اور کمرشل صارفین کے لیے، اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو ایک بہت بڑا کوانٹم جمپ ملے گا۔ آخر میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ وہ صورتحال آج جس سے کہ ہمیں الحمدللہ ایک حوصلہ ملے گا اور ہماری ہمت بنے گی کہ یہ بجلی کا پیکج سردیوں کے لیے 3 مہینے کا یہ پیکج ہے۔ اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے وزیر پاور جناب اویس لغاری صاحب، ان کے لیے تالیاں بجائیں، اور سیکرٹری پاور، ان کے لیے بھی بہت تالیاں لگائیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی، بے پناہ محنت کی، اور یہ بڑے قابل، نیک نام، آنسٹ یہ لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ وزیر خزانہ، اس کے ساتھ سیکرٹری خزانہ اور منسٹر آف اسٹیٹ خزانہ اور پلاننگ کمیشن، اور ان سب نے مل کر بہت محنت کی، اور الحمدللہ اس میں یقیناً حصہ ڈالا ہے ہمارے وزیر پیٹرولیم نے بھی اور ان کے سیکرٹری نے بھی۔ ان سب نے مل کر انہوں نے بڑی محنت کی، اور آج ہم اور یہ ٹیم ورک ہے، یہ کوئی میری اکیلے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ پوری ٹیم کی مسلسل محنت اور دن رات محنت اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ پیکج میں نے آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے اناؤنس کیا ہے۔ تو اس لیے اقبال کا یہ پیغام کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ تو یہ ہے زندگی بسر کرنے کا فلسفہ جو حضرت علامہ اقبال نے ہمیں سکھایا، لیکن ہم بھول گئے، غلاف چڑھا کر اس کو بھول گئے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے اس پیغام کو نہ صرف ہم، جس طرح ابھی شہزاد نے بہت تعلیم کے میدان میں شہزاد کا بڑا شغف ہے، بڑی کمٹمنٹ ہے، میں ان کو بطور ایک گلوکار تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن بطور ایک ایجوکیشن کے ان کی جو ان ویورنگ کمٹمنٹ ہے، اس حوالے سے میرا ان سے تعلق 2010 سے ہے، 11 سے آنورڈز، اور ان کی پاکستان کے اندر تعلیم کے میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ کراچی میں انہوں نے بڑے ادارے بنائے، اور بہت ماشاءاللہ ان کی ہمیں بہت بھرپور تحسین دینی چاہیے ان کو کہ انہوں نے واقعی گلوکاری کے علاوہ اس میدان میں بھی بڑا نام کمایا ہے۔ الحمدللہ یہ جو کوارٹر جو ہے ہمارا جولائی سپٹمبر کا، اس میں ہماری جو بیرونی ترسیلات ہیں، یعنی فورن ریمٹنسز، جو لاکھوں پاکستانی جو دیار غیر میں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں، ان کی محنت کی کمائی جو اس کوارٹر میں، جو پہلے کوارٹر میں جو پاکستان کے اندر آئی، وہ ریکارڈ $8.8 بلین ہے، جس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اور میں بیرون ملک پاکستانیوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان۔ آج یوم اقبال پر آئیے اس بات کا عہد کریں، بلکہ تجدید عہد کریں کہ ہم محنت اور محنت اور محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنائیں گے، اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ
علامہ اقبال کے فلسفے اور خودی پر عمل کرنے سے ہمیں ترقی ملے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دن پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے نوجوانوں میں خودی کے فلسفے کو بیدار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر سہولت پیکج دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔